کیا مرا ہوا انسان دوبارہ واپس آتا ہے؟ ایک خط آیا جس نے سب بدل دیا۔ عارف کی بیوی مہوش مر چکی تھی، مگر خط پر لکھا تھا میں زندہ ہوں، آج رات 12 بجے ملنا۔ عارف نے سوچا یہ مذاق ہے، یہ سچائی، مگر وہ پل پر پہنچ گیا۔ اندھیرے میں کوئی کھڑا تھا، بالکل مہوش جیسے، مگر وہ مہوش نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں دفنایا تھا۔ پھر یہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ سچ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کہانی آخر تک سنیں ورنہ راز ہمیشہ راز ہی رہ جائے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں آخری خط کی سچی کہانی، جو دل دہلا دے گی اور آنکھوں میں آنسو دلا دے گی۔ تو تیار ہو جائیں سننے کے لیے، کیونکہ آج ہم جائیں گے ماضی میں، جہاں ایک خط نے موت کو جھٹلا دیا تھا اور زندگی کو مار دیا تھا۔ یہ ہے آخری خط کی کہانی۔ شروع ہوتی ہے۔ شہر کے کنارے چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں رہتا تھا عارف، تنہا۔ عارف کی عمر تھی صرف 23 سال۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی رہتی۔ عارف ہر روز پوسٹ آفس جاتا تھا، وہاں پرانا ڈبہ اس کا تھا۔ ڈبے میں آتے تھے ہمیشہ خطوط کچھ، مگر گزشتہ سال سے کچھ نہیں آیا۔ عارف کی بیوی کا نام تھا مہوش۔ مہوش گزر گئی تھی ایک حادثے میں۔ حادثہ ہوا تھا فیکٹری میں کام کرتے۔ مہوش مشین کے نیچے دب کر مر گئی۔ عارف اس دن ٹوٹ کر رہ گیا۔ مہوش کے جانے کے بعد خاموش عارف نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً صرف مہوش کو خط لکھتا تھا، روز خط لکھ کر رکھ دیتا تھا ڈبے میں۔ وہ خط کبھی پوسٹ نہیں کرتا۔ عارف کو لگتا تھا مہوش پڑھ لیتی ہے۔ ایک دن پوسٹ مین آیا، نئی لڑکی کا نام تھا ثمینہ۔ بہت مسکراتی ثمینہ نے کہا آپ کا خط آیا ہے۔ عارف نے کہا میرا خط نہیں آتا۔ ثمینہ نے کہا نہیں، یہ آپ کے لیے۔ عارف نے خط لیا اور ہاتھ کانپے۔ خط پر لکھا تھا عارف کے لیے، مہوش۔ عارف نے خط کھولا اور آنکھیں پھٹی۔ خط میں لکھا تھا میں زندہ ہوں۔ عارف نے خط دوبارہ پڑھا اور بے ہوش ہو گیا۔ فرش پر گر کے ثمینہ نے پانی چھڑکا اور ہوش دلایا۔ عارف نے پوچھا یہ خط کس نے بھیجا؟ ثمینہ نے کہا پتہ نہیں، لکھا۔ عارف نے خط دوبارہ پڑھا اور سوچا کیا مہوش واقعی زندہ ہے یا مذاق؟ عارف نے خط رکھ لیا اور گھر آ گیا۔ رات بھر سو نہ سکا۔ دوسرے دن پھر پوسٹ آفس پہنچ گیا۔ ثمینہ نے کہا ایک اور خط آیا۔ عارف نے خط لیا اور فوراً کھولا۔ اس خط میں لکھا تھا پرانے پل کے نیچے آج رات 12 بجے ملنا۔ عارف نے خط پڑھا اور دل دھڑکا۔ کیا واقعی مہوش زندہ ہے یا کوئی چال ہے؟ یہ عارف نے فیصلہ کر لیا، وہ جائے گا پل کے نیچے۔ رات 12 بجے عارف پل پر پہنچا۔ پل کے نیچے اندھیرا تھا اور خاموشی۔ عارف نے آواز دی مہوش کیا تم ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف ہوا۔ عارف نے انتظار کیا۔ 1 گھنٹہ گزرا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی میں عارف نے مڑ کر دیکھا اور کانپ گیا۔ سامنے کھڑی تھی مہوش، بالکل ویسی جیسے مرنے سے پہلے تھی، مگر عارف نے دوڑ کر گلے لگا لیا۔ مہوش نے کہا ایستا میں بہت درد میں ہوں۔ عارف نے پوچھا تم زندہ کیسے ہو؟ مہوش نے کہا لمبی کہانی۔ مہوش نے بتایا فیکٹری میں نہیں مری تھی، مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ امیر آدمی نے پیسے کے لیے رکھا تھا قید میں۔ مہوش نے کہا میں بھاگ آئی ہوں، کل رات موقع مل گیا ہے۔ عارف نے پوچھا اب کہاں جائیں گے؟ مہوش نے کہا دور چلے جائیں گے، یہاں رہنا خطرناک ہے، وہ آدمی ڈھونڈ رہا ہے مجھے۔ عارف نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل صبح نکل جائیں گے۔ مہوش نے کہا نہیں، ابھی چلنا ہوگا۔ عارف نے کہا سامان لے آؤ۔ مہوش
نے کہا وقت نہیں ہے۔ دونوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں عارف نے مہوش کا ہاتھ پکڑا اور گلیوں سے گزرنے لگا تیزی سے۔ اچانک پیچھے سے گاڑی کی لائٹ آئی۔ مہوش نے کہا وہ لوگ آ گئے۔ عارف نے مہوش کو گھسیٹا اور گلی میں موڑ لیا۔ گاڑی پیچھے کرنے لگی۔ عارف نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا اور دروازہ کھولا۔ بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ عارف نے کہا ہمیں چھپا لو مہربانی۔ بوڑھے نے کہا اندر آ جاؤ فوراً۔ بوڑھے نے دروازہ بند کر دیا اور لائٹ بجھا دی۔ گاڑی گزر گئی اور رک گئی۔ تھوڑی دیر عارف نے سانس لی۔ بوڑھے نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ عارف نے ساری کہانی سنا دی مختصر۔ بوڑھے نے کہا تم یہاں رات گزارو، صبح میں تمہیں بس اڈے تک چھوڑ آؤں گا۔ عارف نے شکریہ کیا اور مہوش کو بٹھا دیا چارپائی پر۔ مہوش بہت تھکی ہوئی تھی اور سو گئی۔ عارف جاگتا رہا اور بوڑھے سے باتیں کرتا رہا۔ بوڑھے نے کہا بیٹا محبت بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے۔ عارف نے ہاں میں سر ہلایا اور مہوش کی طرف دیکھا۔ صبح ہوئی اور بوڑھا انہیں بس اڈے تک چھوڑ آیا۔ عارف نے ٹکٹ خریدا۔ دونوں بس میں بیٹھ گئے اور نکل گئے۔ شہر سے بہت دور ایک گاؤں میں عارف نے چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ مہوش نے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ عارف نے مزدوری ڈھونڈ لی۔ زندگی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ مہینہ گزر گیا۔ ایک دن ڈاکیہ آیا عارف کے نام خط لے کر۔ عارف نے خط کھولا اور رنگ اڑ گیا۔ خط میں لکھا تھا مہوش مر چکی ہے، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ عارف نے خط پھاڑ دیا اور چیخا یہ جھوٹ ہے، مہوش میرے پاس ہے۔ مہوش کچن سے باہر آئی اور پوچھا کیا ہوا؟ عارف نے خط دکھایا اور مہوش نے پڑھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ مہوش نے کہا یہ اس امیر آدمی کی چال ہے، وہ مجھے واپس بلانا چاہتا ہے۔ عارف نے کہا ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ مہوش نے کہا نہیں، پولیس بھی اب اس کے ساتھ ہے، ہمیں چھیننا ہوگا۔ عارف نے کہا ٹھیک ہے، ہم اور دور چلے جائیں گے۔ مہوش نے ہاں میں سر ہلا دیا اور سامان باندھنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ نکل گئے پہاڑوں کی طرف۔ عارف نے سوچا اب سکون ملے گا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں مہوش کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ گر پڑی۔ عارف نے مہوش کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور سر ہلا دیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے۔ عارف نے پوچھا کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے کہا کینسر ہے، آخری اسٹیج۔ عارف نے سنا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ مہوش نے ہاتھ پکڑا اور کہا رونا نہیں میرے عارف، میں خوش ہوں۔ عارف نے کہا کیسے خوش ہو؟ مہوش نے کہا تمہارے ساتھ آخری دن گزر رہی ہوں۔ عارف نے مہوش کو گھر لے آیا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ مہوش دن بدن کمزور ہوتی گئی مگر مسکراتی رہتی تھی ہمیشہ۔ عارف ایک دن مہوش نے کہا میرے پاس آؤ۔ عارف مہوش کے پاس بیٹھ گیا۔ مہوش نے کہا میرے مرنے کے بعد تم شادی کر لینا عارف۔ عارف نے انکار کر دیا اور کہا میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ مہوش نے کہا وعدہ کرو۔ عارف نے ہاں میں سر ہلا دیا مگر دل سے نہیں مانا۔ رات کو مہوش نے آخری سانس لی اور مسکرا کر عارف کے ہاتھ پکڑا سو گئی۔ عارف کی چیخ پڑی اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح لوگ آئے اور مہوش کو دفن کر دیا گیا پہاڑوں کے نیچے۔ عارف اکیلا رہ گیا اور خط بھول گیا، اس نے شادی نہیں کی۔ عارف نے وہ گھر بیچ دیا اور واپس شہر آ گیا۔ عارف نے پوسٹ آفس میں نوکری کر لی اور ثمینہ کی مدد کرنے لگا۔ ثمینہ نے پوچھا آپ اداس کیوں رہتے ہیں؟ عارف نے کہا میری مہوش چلی گئی۔ ثمینہ نے کہا میں آپ کی مہوش بن سکتی ہوں؟ عارف نے ثمینہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ پہلی بار 1 سال بعد
عارف نے سمینہ سے شادی کر لی اور نیا گھر بسا لیا۔ مہوش کی یاد میں دل میں رہی مگر زندگی آگے بڑھ گئی۔ یہ کہانی ختم ہوئی مگر یہ سبق یہ رہا، محبت ختم نہیں ہوتی، بس شکل بدل لیتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے لائک اور فالو ضرور کیجیے۔ آپ کی محبتوں